أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين وآخرون اور کچھ دوسرے ہیں مرجون لأمر اللہ وہ امیدوار ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے اما يعذبهم واما يتوب علیہم یا تو اللہ ان کو سزا دیں گے یا ان کی توبہ قبول فرما لیں گے واللہ علیم حکیم اور اللہ سب کچھ جاننے والے حکمت والے ہیں والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وہ جنہوں نے مسجد بنائی تکلیف دینے کے لیے وکفرا اور کفر کے لیے وتفریقا بین المؤمنین اور ایمان والوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے وارصادا اور کمینگاہ لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل اس شخص کے لیے جو لڑائی لڑ چکا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سے پہلے وَلَيَحْلِفُنَّ اور وہ ضرور بضرور قسمیں کھائیں گے ان اردنا الا الحسنى نہیں ہے ہمارا ارادہ مگر نیکی کا واللہ یشہد انہم لکاذبون اور اللہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں لا تقم فیہ ابدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس میں مت کھڑے ہوئیے لمسجد ہاں ایک مسجد ایسی ہے اسس علی التقوی من اول یوم اس کی بنیاد رکھی گئی ہے تقوی پر پہلے دن سے احق کو وہ زیادہ حقدار ہے ان تقوم فیہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کھڑے ہوں فیہ رجال اس میں ایسے لوگ ہیں یحبون ان یتطہروا وہ پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں اور واللہ یحب المطہرین اللہ تعالیٰ بھی پاکیزگی کو پسند فرماتے ہیں وآخرون مرجون لأمر اللہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 6, 7 اور 8 ہے منافقین کا تذکرہ ہے غزوہ تبوک کے سلسلے میں گزشتہ آیات میں تھا کہ کچھ سچے صحابہ پیچھے رہ گئے تھے اور انہوں نے باقاعدہ اپنے آپ کو سزا دینے کے لیے مسجد نبوی کی ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اس پہلی آیت میں آج کی کچھ اور ہیں 3 افراد ان کے بارے میں رب العالمین فرماتے ہیں کہ کچھ اور بھی ہیں وہ اللہ کے حکم کے منتظر ہیں ان پر بڑی سخت آزمائش آئی اور ان کا تذکرہ آگے آ رہا ہے اللہ نے پھر ان کی بھی توبہ قبول فرمائی ہے کہ یا تو اللہ ان کی توبہ قبول فرما لیں گے یا اللہ ان کو سزا دے دیں گے اور اللہ تعالیٰ جانتے بھی ہے کہ کیا کرنا اور حکمت والے بھی ہیں اگر سزا دیں گے تب بھی حکمت ہوگی اور اگر توبہ قبول فرمائیں گے تب بھی حکمت ہی ہوگی اگلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ کیا مدینہ منورہ میں ایک شخص تھا ابو عامر راہب یہ ابو عامر ابتدا میں یہودی تھا پھر اس نے یہودیت کو چھوڑ کر عیسائی بن گیا نجران چلا گیا نجران میں باقاعدہ عیسائی آباد تھے وفد نجران بڑا مشہور ہے اور ابھی بھی یہ سعودی عرب کا ایک بہت بڑا شہر ہے نجران یہاں پہ شما بہت زیادہ عیسائی تھے
تو یہ جا کے وہاں پر عیسائی ہو گیا اور پھر واپس مدینہ منورہ میں آ کر آباد ہو گیا، اور بظاہر بہت زیادہ پارسا اور نیک بنتا پھرتا تھا۔ رسول اللہ مبارک تشریف لائے ہجرت فرما کر، تو یہ بھی آیا۔ اس نے کہا جی آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ملت حنفیہ کی دعوت دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ملت حنفیہ پر تو میں پہلے سے ہی ہوں، مجھے آپ کی نعوذ باللہ دعوت قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس دن سے گویا کہ اس کا تباہی شروع ہو گئی۔ اس نے پھر کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا، ہر لمحے، ہر آن، ہر وقت یہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف رشہ دوانیوں میں لگا رہتا تھا۔ اس کے لیے اس نے غزوہ احد میں باقاعدہ کچھ خندقیں کھدوائی تھی، اور اس میں سے ایک گڑھا وہ تھا جس میں رسول اللہ مبارک گر گئے تھے باقاعدہ اور زخمی ہوئے تھے۔ اور پھر جب یہ دیکھتا رہا غزوہ خندق کے تک، تو اللہ کی شان کے الحمدللہ اسلام دن بدن ترقی کرتا تھا، شرک جو ہے وہ مٹتا تھا، مشرکین کمزور ہوتے جا رہے تھے۔ تو پھر اس نے ایک بد دعا کی رسول اللہ مبارک کے سامنے کہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے اگر کوئی بھی غلطی پر ہو تو وہ غریب الوطنی، یعنی سفر کی حالت میں بے کسی کے عالم میں مر جائے۔ حضور نے فرمایا آمین ثم آمین، صلی اللہ مبارک نے پر آمین فرمایا، اور پھر وہی ہوا۔ یہ پھر بھاگا یہاں سے شام گیا۔ اچھا، شام جا کر بھی اس نے وہاں روم کا جو بادشاہ تھا ہرقل، اس کے سامنے رویا کہ آپ ہمارا مرکز ہیں عیسائیت کا، اور مسلمانوں نے ہمارا جینا حرام کیا ہوا ہے، اور یہ ہے وہ ہے۔ یہ غزوہ تبوک کی بنیاد بھی اصل میں یہی ابو عامر راہب تھا بدبخت، جس کے لیے باقاعدہ ہرقل شاہ روم اس نے 2 لاکھ کی فوج تیار کی، اور رسول اللہ مبارک کو پتہ چل گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا تکلیف کرو گے، ہم ہی آ جاتے ہیں۔ اور رسول اللہ مبارک وہاں تشریف لے گئے، اور پھر ان کو ہمت نہیں ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام اور مسلمانوں کا سامنا کرنے کی۔ بہرحال اچھا، اللہ کی قدرت بھی بڑی عجیب ہے، انسان حیران ہو جاتا ہے، یہ اسی کے فیصلے ہیں اور وہی سمجھتا ہے، اس کی حکمت اللہ کے سوا۔ باپ اتنا بڑا خبیث ہے اور بیٹا حضرت حنظلہ ہے غسیل الملائکہ، کچھ سوچ سکتا ہے؟ بیٹا اتنا پکا سچا صحابی اور جان نثار ہے، اسی غزوہ احد میں باپ بدبخت گڑھے کھود رہا ہے مسلمانوں کے لیے، اور بیٹے نے ابھی تازہ شادی ہوئی تھی، تازی ابھی، اور شاباشی کی، اور اتنے میں اس کے کانوں میں آواز آئی کہ مسلمان جو ہے وہ تکلیف میں ہے۔ اس نے چھلانگ لگائی، اس کو غسل کی ضرورت تھی، اس نے غسل کی بھی پرواہ نہیں کی اور فوراً پہنچا۔ جب احد پہنچا تو وہاں اللہ کی شان شہید ہو گیا۔ اب جب شہید ہوا تھوڑی دیر کے بعد دیکھا رسول اللہ مبارک نے فرمایا حنظلہ کو تو فرشتے غسل دے رہے ہیں، اس کے بالوں سے اور جسم سے باقاعدہ پانی، حالانکہ شہید کے لیے غسل نہیں ہے، میدان کارزار میں جو شہید ہو جائے اس کو غسل نہیں دیتے۔ اب اس کے جسم سے باقاعدہ پانی، صحابہ نے فرمایا کہ جی حنظلہ تو اس طرح کی، فرمایا میں دیکھ رہا ہوں فرشتے اس کو غسل دے رہے ہیں۔ جب گھر والوں سے پتہ کیا، ان کو ہاں ان کو غسل کی ضرورت تھی، لیکن جب اس کے کان میں آواز پہنچی پھر اس کو نہیں پتہ چلا اس نے کس، بس یہ فوراً بھاگنے کی اس نے۔ تو باپ یہ بدبخت تھے اور بیٹا، اللہ نے وہ مقام دیا کہ فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ بہرحال ابو عامر نے مدینہ منورہ سے جاتے ہوئے اس کے یہاں کچھ چیلے تھے، ان چیلوں سے کہا کہ تم لوگوں نے اس طرح کرنا ہے کہ میں نے اب یہاں سے نکلنا ہے، شام جانا ہے، تم نے یہاں ایک مسجد بنانی ہے قباء کے قریب۔ قباء یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے، اس کا ذکر آگے اسمی آیات میں آ رہا۔ تو اسی محلے میں اس نے کہا کہ نام دے دو مسجد کا اور یہ ہمارا مرکز ہوگا، یہاں پر ہم آئیں گے، بیٹھیں گے اور
یہاں پر میٹنگیں کریں گے، باہر سے میرے بندے بھی آئیں گے، کبھی کبھار میں بھی چپکے سے آؤں گا، اور یہاں پر جو نام تو چونکہ مسجد کا ہوگا، جب مسجد کا ہوگا تو مسلمان بھی اس میں شریک ہوں گے، تو جب مسلمان آئیں گے تو مسلمانوں کے اندر وہ پرانی رقابتیں، اوس اور خزرج کی جو لڑائیاں ہیں ان کو چھیڑنا ہے۔ جب اوس والے بیٹھے ہوں گے تو کہیں گے یار یہ خزرج والوں نے، یاد ہے آپ کو وہ آپ کے وہ فلاں دادے کے ساتھ کیا کیا تھا؟ جس دن خزرج والے بیٹھے ہوں گے ان سے کہیں گے تمہیں پتا ہے وہ اوس والوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا، کہ دوبارہ پھر ان کی وہ لڑائیاں، رقابتیں اور یہ جو پیار محبت ہے مسلمانوں کا یہ ختم ہو، اور یہ آپس میں لڑ پڑے اور ان کے اندر تفریق پیدا ہو جائے، جدائیاں پیدا ہو جائیں، یہ اکائی نہ رہے، اجتماعیت نہ رہے۔ یہ ان سب کا اچھا انہوں نے ایک تعمیر کی، کوٹھا بنا دیا اور اس کو مسجد کا نام دے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں منافقین آئے۔ منافقین بڑے خبیث لوگ تھے، گفتگو کا ڈھنگ اس طرح ان کو آتا تھا کہ اب سوچ نہیں سکتے، اور یہ ہر دور میں رہا ہے۔ آج بھی آپ کسی قادیانی سے بات کریں تو آپ پانی پانی ہو جائیں، وہ اس انداز سے گفتگو کرے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ اتنا سلیقہ اور اتنے اخلاق کے دائرے میں رہ کر یہ آپ سے گفتگو کر رہا ہے۔ تو یہ ان کا طریقہ ہے۔ منافقین آئے رسول اللہ مبارک کی خدمت میں کہ حضور آپ کو پتہ ہے گرمی بھی ہوتی ہے، کسی وقت بارش بھی ہو جاتی ہے، اور کچھ ایسے کام شام بھی ہوتے ہیں، ہماری جماعت کی نماز رہ جاتی ہے، تو بس وہ گزارش ہے کہ جی اگر ہم نے اپنے محلے میں مسجد بنائی ہے، اور جی مسجد تو اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر سے تو کیا ہے رحمتیں اور برکتیں اور فلاں، اور وہاں اللہ اللہ ہوتا رہے گا، اور جو لوگ مسجد تک نہیں بھی جا سکتے چلو ان کو بھی مسجد کا ثواب مل جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی تشریف لائیں اور اس مسجد کی افتتاح کریں۔ رسول اللہ نے فرمایا میں تو ابھی غزوہ تبوک کے لیے تیاری کر رہا ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں مصروف ہوں۔ ہاں تبوک سے واپسی پر میں ضرور آؤں۔ واپسی پر اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ نازل فرما دی، اور اس کا تمام جو کچھ تھا وہ صاف صاف ظاہر فرما دیا۔ اس کا ذکر اللہ نے ان آیتوں میں کیا، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، وہ لوگ جنہوں نے مسجد ضرار، تکلیف کے لیے، ضرر پہنچانے کے لیے مسلمانوں کو ایسی مسجد بنائی، وکفرن، اور وہاں پر کفر کی ترویج کے لیے، وتفریقا بین المؤمنین، اور ایمان والوں میں تفریق ڈالنا، وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اور ایک کمین گاہ کہ جس میں وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے ہی لڑ چکا ہے اس کے لیے ایک مرکز بنانا چاہتے ہیں۔ اور رب العالمین نے فرمایا وَلَيَحْلِفُنَّ، اور ضرور بالضرور وہ قسمیں کھائیں گے، ان اردنا الا الحسنى، جی حضور ہمارا صرف نیکی کا ارادہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ سے یہ نیک کام ہو جائے، وہ نیکی کا قسمیں کھائیں گے۔ رب نے فرمایا واللہ، اور اللہ یشہد، گواہی دیتا ہے، انہم لکاذبون، یہ جھوٹ ہے، ان کی قسموں پہ نہ جائیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ معلوم ہوا مسجد کا معاملہ کیا ہے۔ افسوس ہے، صد افسوس، ہمارے ہاں مسجد کا جو تصور تھا وہ تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے۔ مسجد یہ مسلمانوں کا مرکز ہے، اور مسجد کہاں بننی ہے، کتنے رقبے پر بننی ہے، کس انداز سے بننی ہے، اور کس نوعیت کی بننی ہے۔ ہمارے ہاں تو صورتحال یہ ہے 1.5 مرلے کا گھر ہے اور میرا آگے پیچھے کوئی نہیں، میں یہ مسجد ہی بنانی ہے، میں نے نہیں پتا پاویں 1 فٹ ہے میں مسجد بنانی ہے، ہمیں مسجد بنانی۔ اصل تو تھا مرکزیت۔ اور میں کہا کرتا ہوں آپ انگریز کے دور کے لاہور میں ذرا چرچ دیکھیں، آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ اگر نہیں دیکھیں تو مستقل جا کر دیکھیں، ایک ایک چرچ ایکڑوں میں ہے، ایکڑوں میں
مرلوں کنالوں میں نہیں ہے، ایکڑوں کے اندر ہے، کلوں میں ہے، اس کے اندر اس کی تمام ضروریات سب کچھ. اور مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ جی میں مسجد بنانی ہے، پاویں مرلے چھوے پر ہوئے مسجد، بڑی نیکی کر رہے ہو نا، پاویں ہوئے مسجد. نہیں، ایسی بات نہیں. پھر یہ جو ہمارے ہاں اجتماعات ہیں، جمعہ، فقہ کی کتابوں میں باقاعدہ مسائل آتے ہیں کہ یہ جامع مسجد میں یہ کام ہو. اب جامع مسجد کون سی ہے؟ ہر 1.5 انچ کی مسجد جامع مسجد. جامع مسجد علاقے کی ایک ہو جس میں تمام علاقے کے لوگ اکٹھے ہوں اور ان کو ایک بھرپور انداز میں اسلام کا پیغام جائے. اور جو 1.5 انچ کی مسجدیں ہیں وہ بھی میرے جیسے ہیں، وہ بس ایک قصہ شروع کرتے ہیں، دوسرا قصہ ختم کرتے ہیں، بس ان قصے کہانیوں پر جمعے چلتے ہیں. اور ماشاءاللہ ہمارے نمازی حضرات بھی آدھے سو رہے ہوتے ہیں، آدھے اونگ رہے ہوتے ہیں، اور اگر اونگ کھل جائے سبحان اللہ سبحان اللہ، پتہ کچھ نہیں ہوتا کہ کس چیز پہ سبحان اللہ کا، گالی پہ سبحان اللہ کا یا کسی اچھی بات پر سبحان اللہ کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. بس صرف کیا ہے سبحان اللہ، جب اس کی اونگ کھل گئی سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، بس اس سے ہٹ کر اس سے زیادہ کچھ نہیں. بلکہ جمعہ تو جمعہ ہے. عیدین کے ساتھ جو ظلم ہو رہے ہیں ہمارے ملک کے اندر مسلمانوں کے ہاں، ہر 10 بندے اکٹھے ہو کر عید کی نماز پڑھ رہے ہیں، 100 بندے اکٹھے ہو کر عید کی نماز پڑھ رہے ہیں. ایسا نہیں تھا. اسلام نے یہ تصور نہیں دیا تھا. اسلام نے تو تصور یہ دیا تھا کہ کھلی جامع مسجد. ہاں اگر علاقے ذرا تھوڑے سے وسیع ہے، وہاں پر چھوٹی مساجد ہوں، ہفتے میں سب اکٹھے ہوں ایک جگہ، ایک دوسرے کے دکھ درد، ایک دوسرے کے تمام معاملات سے واقف ہوں. بہرحال فرمایا آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تقم فیہ ابدا، ایسی مسجد میں آپ نے کبھی کھڑے نہیں ہونا. میں نے 1.5 انچ کی مسجد اس لیے بنائی ہے کہ میں اپنی بات کروں، اپنے فرقے کی بات کروں، دین کی بات نہیں. میری بات سمجھ رہے؟ ناراض نہ ہونا. دین کی بات نہیں، کس کی بات؟ اپنے فرقے کی بات، اپنے مسلک کی بات، بس اور کچھ نہیں. بس میری بات چلتی رہے اور میری واہ واہ ہوتی رہے اور میرے عقیدت مند بڑھتے رہیں، بس اس سے زیادہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کیا ہو رہا اور کیا نہیں ہو رہا. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائے. لا تقم فیہ ابدا. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں اور آج پھر کہہ رہا ہوں، ہم وہ لوگ ہیں، ہم مسلمان وہ لوگ ہیں مصلی پر اس بندے کو کھڑا کرتے ہیں خدا کی قسم جس کو آپ جانتے بھی نہیں کہ یہ ہے کون. جی میں ہمیشہ آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں. آپ مجھے جانتے؟ ہاں آپ مجھے جانتے میں کون؟ کیا جنہوں نے مجھے یہاں رکھا آج سے 30 سال پہلے کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ کون ہیں، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ بس جی آپ آئے جی آج ماشاءاللہ ماشاءاللہ قاری صاحب تسی نماز پڑھاؤ جی، میں نے نماز پڑھائی جی، درس دے دیو، میں نے درس دیا ماشاءاللہ جی، ہمیں آپ پسند آ گئے جی، بس ٹھیک ہے جی، کل سے انشاءاللہ آپ ہمارے امام صاحب. بس یہ امام صاحب، وہ امام صاحب چاہے قوم کے بچوں جوانوں اور بوڑھوں کے ایمان کے ساتھ جو مرضی کھلواڑ کرے جی، اور پھر بعد میں ہم کہتے ہیں جی پتہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا. یہ ابھی پشاور میں جو ایک ہندو پکڑا گیا ہے جی، مذہبی اس نے باقاعدہ روپ اختیار کیا ہوا تھا اور را کا ایجنٹ تھا. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا انگریز کے دور میں باقاعدہ انگریز ہماری مسجدوں کے امام رہے، جاسوسی کرتے رہے. تو کئی دوست ناراض ہوتے تھے قاری صاحب یہ بہت بڑی بات آپ کرتے ہیں، اور میں نے تاریخ میں پڑھا ہے، میں اپنی طرف سے خدا گواہ ہے، مجھے کیا ضرورت ہے میں جھوٹ بولوں. لیکن الحمدللہ اس واقعے نے تصدیق کر دی کہ را کا ایجنٹ ہندو، اور باقاعدہ اس میں کیا ہے بس صرف ایک پگڑی باندھ لیں، داڑھی رکھ لیں اور چند وہ باتیں جو ہے وہ سیکھ لیں اور بس بحث کرتے رہیں. دو مسلمانوں میں کیا ہے لڑائی ڈالتے رہیں کہ جی بریلوی یہ کہتے ہیں، دیوبندی یہ کہتے ہیں، اہل حدیث یہ کہتے ہیں، وہ آپ کو کافر کہتے ہیں، وہ آپ کو کافر کہتے ہیں، وہ آپ کو زندیق کہتے ہیں، وہ آپ کو مشرک کہتے ہیں، وہ آپ کو یہ کہتے ہیں، وہ آپ کو یہ کہتے ہیں. یہ لڑائیاں چلتی رہیں گی، تم مشت و گریبان ہوتے رہو گے، بس یہی ان کا مقصد ہے اور یہی سلسلہ چلتا رہے. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. اتنی اہم پوسٹ، اہم
ترین پوسٹ کوئی پوچھتا ہے؟ ہاں کوئی تحقیق کرتا ہے؟ مجھے پوچھا جی کہاں سے پڑھا؟ میں نے جامعہ اشرفیہ جواب میں قرآن سامنے ہے. یعنی اتنی تکلیف بھی نہیں کی کہ ہم سند ہی دیکھ لیں کہ یہ سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے. جب وہاں سے پڑھا ہوا بھی ہے کہ نہیں پڑھا ہوا, یا جا کر وہاں میرے استادوں سے پوچھے کہ اس کا کردار کیا, آپ کے ہاں پڑھا ہوا ہے نہیں. یہ تکلیف ہم بڑے ماشاءاللہ ظن المؤمنین خیرا, مومنوں پر بڑے نیکی کا گمان کرنے والے بڑے نیک لوگ ہیں. ایسی نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے, ایسی نیکیاں بیڑا غرق کرتی ہیں. اس لیے مساجد اور پھر مساجد کے اندر, اس لیے عرصہ گزر جاتا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتی. مسجدیں ویران کے ویران پڑی رہتی ہیں, ایسے ہی ہوتا ہے, بس آئے نماز پڑھی چلے گئے, کوئی پتہ نہیں ہے, نہ کہیں قرآن کی تعلیم ہے, نہ حدیث کی تعلیم ہے, نہ کچھ ہے. اور اسی طرح جیسے آئے تھے ویسے ہی گزر گئے, زندگیاں گزر گئی. لا تقم فیہ ابدا, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد ضرار میں کبھی بھی آپ نہ کھڑے ہوئیے گا. ہاں ایک مسجد ہے, ایک مسجد. اسلام کی شاندار 4 مساجد یاد رکھیں. سب سے پہلے نمبر پر مسجد حرام, مسجد حرام. ایک ہے حرم, حرم بہت وسیع ہے, اور ایک ہے مسجد حرم, بیت اللہ کے ارد گرد جو برآمدیں ہیں, اس کو مسجد حرم کہتے ہیں. یہ دوسرے نمبر پر مسجد النبوی شریف, اور تیسرے نمبر پر مسجد اقصی, اور چوتھی ہے مسجد قباء. رسول اللہ مبارک جب ہجرت فرما کر تشریف لے گئے, یہاں 14 دن رہے. 3-4 دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مغموم تھے. اللہ اکبر. جو میزبان تھے وہ بڑے پریشان ہوئے. انہوں نے ایک دن پوچھ لیا کہ حضور آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں. حضور نے بات ویسے آگے ایسے وہ ٹال دی. پھر انہوں نے آپس میں جمع گویاں ہوتی نا, ہاں بس گھر چھوڑا ہے نا جی, گاؤں چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں, اپنا علاقہ چھوڑ کے آئے, بیت اللہ چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں, پریشان تو ہونا ہے انہوں نے, یہ کچھ عرصہ لگے گا دل لگنے میں, اور یہ اس وجہ سے. رسول اللہ بار نے ان کی باتیں سنی تو حضور نے فرمایا نہیں نہیں نہیں, میں اس وجہ سے پریشان نہیں ہوں, میں پریشان اس لیے ہوں کہ یہاں پر کوئی مسجد نہیں ہے. اس نے کہا حضور یہ سارا رقبہ الحمدللہ میرا ہے, آپ بس صرف نشان لگائے اور وہاں پر مسجد بنا دیتے. ان 14 دنوں کے اندر اسلام کی سب سے پہلی مسجد بنی. سب سے پہلی مسجد مسجد قباء ہے, جس میں رسول اللہ مبارک ہفتے میں 1-2 بار ضرور تشریف لے جاتے تھے. اور حضور نے فرمایا جو ایک نماز پڑھے گا قبول کیے ہوئے عمرے کا ثواب لے. جی ہم لوگ تو وہاں پر جاتے ہیں اور پھرتے رہتے ہیں, یہ کام کرو, وہاں سے جاؤ اور وہاں نفل پڑھ کے پھر واپس آ جایا کرو. روزانہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بہرحال یہ مسجد قباء ہے اور یہ بڑی بابرکت جگہ ہے, بابرکت لوگ ہیں. فرمایا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم, اس کے پتھر اٹھانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک تھے. پتھر اٹھا کے لے کے آ رہے تھے, ابوبکر صدیق لے کے آ رہے تھے, صحابہ کرام, اور وہ مسجد بن گئی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی حد نہیں تھی. فرمایا یہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ یہاں پر کھڑے ہوں. فیہ رجال, اور یہاں کے محلے دار کیسے ہیں؟ فیہ رجال, ایسے لوگ ہیں یحبون ان یتطہروا, وہ پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں, طہارت کو. عرب میں پانی بہت کم ہوتا تھا تو وہ زیادہ تر استنجا ڈھیلے وغیرہ سے کرتے تھے, لیکن یہ واحد محلہ تھا کہ یہ ڈھیلے کے بعد پانی بھی استعمال کرتے تھے. پہلے اپنے آپ کو ڈھیلے سے صاف کیا اور پھر پانی سے بھی استنجا کر دیا. رب نے عرش پر ان کی گواہی دے دی, قرآن میں ان کا تذکرہ کر دیا. یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین, اور اللہ تعالیٰ تو پاکیزگی پسند کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں, جو پاک صاف رہتے. اللہ ہمیں بھی انہی میں سے شمار فرمائے. افمن اسس بنیانہ علی تقوی, مزید تفصیل انشاءاللہ زندگی کو. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم, اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم, اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم, واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار, واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. اللهم حصل مرادنا ويسر امورنا, اللهم حصل مرادنا ويسر امورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب. جزاكم